الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ مفتاح الجنہ او کما قال علیہ السلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دروشی پڑھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے نماز کی اہمیت اور اس کے آداب۔ اسلام لانے کے بعد اور کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اہم فریضہ جو عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی بنیادی ارکان بتائے اور میں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ تو ارکان اسلام میں بھی کلمے کے بعد سب سے پہلے نماز کا نمبر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی تمام عبادات میں کوئی معافی کی اور رخصت کی گنجائش نظر آتی ہے۔ مثلا زکوٰۃ اہم عبادت، اسلام کے بنیادی رکن، مگر یہ تو صاحب نصاب لوگوں پر فرض ہے، غریب تو مستثنیٰ ہے، انہوں نے تو بلکہ لینی ہے زکوٰۃ۔ روزہ، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں قضا کر لے۔ کوئی زیادہ بیمار لا علاج ہے اس کا فدیہ دے، سفر میں ہے تو چھوڑ دے، بعد میں رکھ لے۔ اس طرح کوئی عورت حاملہ ہے یا دودھ پلانے والی، اگر اس کے روزہ رکھنے سے بچوں کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں قضا کرے۔ تو روزے کے اندر بھی گنجائش نظر آتی ہے چھوڑنے کی۔ اس کے بعد حج ہے، تو یہ تو ہے بھی صاحب استطاعت لوگوں پر جو زیادہ مواد رکھتے ہیں اور گھر والوں کو خرچہ دے کر جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں اپنے خرچ پر، تو یہ صاحب استطاعت لوگ ہوتے ہیں، زندگی میں ایک دفعہ انہیں حج کرنا ہوتا ہے۔ لیکن نماز کے اندر کوئی معافی نہیں ہے، مرد ہو یا عورت، بیمار ہو یا صحت مند، مسافر ہو یا مقیم، اسے ہر حال میں نماز پڑھنی۔ سفر میں ہے تو قصر کر لے پڑے ضرور، پانی نہیں ملتا تیمم کر لے پڑے ضرور، کھڑا نہیں ہو سکتا بیمار ہے بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر بھی رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو لیٹ کر اشارے سے پڑھ لے۔ معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز اسلام کی پہچان ہے۔ اسے اللہ کے محبوب نے فرمایا جس بندے کو تم بار بار مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دے دو، بندہ مسلمان ہے۔ اور یہ نماز کی حیثیت اسلام میں وہی ہے جو سر کی بدن میں ہوتی ہے۔ ایک بندے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں بندہ زندہ رہتا ہے، بازو کاٹ دیو تو اس کے بھی وہ بندہ زندہ رہتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بازو کٹے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کا سر قلم کر دیا جائے پھر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا نماز اگر بندہ چھوڑ دے بلا عذر نہ پڑھے اس کا دین بچتا ہی نہیں۔ اس سے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا فقد کفر۔ ترجمہ کرنے سے نا حدیث کی اہمیت یا اس کی معنویت متاثر ہوتی ہے۔ بس اس طرح سمجھ لیجئے کہ فقد کفر، اشاروں میں سمجھیے کہ یا ہو گیا ہے
یا ہو جائے گا؟ اگر ہو گیا تو پھر تو گیا نا، دارستان سے نکل گیا. اگر ہو جائے گا تو سمجھو ہو گیا، آج یا تو کل سے. وجہ آج اس کو فس جان کر نہیں پڑ رہا، ممکن ہے کل اس کی فضیلت کے بھی انکار کر دے، نتیجہ تو اسلام سے نکل جائے گا. عام اس کا ہم معنی یہ کرتے ہیں کہ بندہ تو مسلمان ہی رہتا ہے کہ کلمہ گو ہے، لیکن اسے کام کافر والا کیا، اس میں کوئی شک نہیں. مسجد کے قریب اگر کسی پنڈال میں ایک مخلوط مجمع ہو، اس میں کافر بھی ہوں، یہودی بھی بیٹھے ہوں، عیسائی بھی ہوں، مجوسی بھی ہوں، ہندو بھی، سکھ بھی، مسلمان بھی، قریب مسجد سے اذان کی آواز آئے، چند بندے اس پنڈال سے اٹھے مسجد میں آ جائے، تو بعد کے بارے میں آپ کیا سوچیں گے؟ کون ہے؟ یہی سوچیں گے شاید یہ مسلمان نہیں ہے، ورنہ مسلمان تو یہ مسجد میں آ گئے تھے، نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، اذان ہو گئی تھی. اس سے کہا گیا کہ اس سے گویا کافر والا کام کیا ہے. بعض ائمہ فرماتے ہیں فقط کافر ہو گیا ہے. اس سے نماز کا اتمام ضروری ہے. نماز کے بارے میں جس میں مشہور حدیث ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. ومن اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اسے دین کو قائم کیا. ومن حدمہا فقد حدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اسے وہ دین کی عمارت کو اٹھا دیا. یعنی اس کا دین مبعوث نہیں رہتا نماز چھوڑنے سے. اور ایک مشہور جو روایت ہے کہ الصلاۃ معراج المومن، بعض اس کو حدیث کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں حدیث نہیں، لیکن بہرحال معنی ادھر ہی جاتا ہے حدیث کی طرف. اس کی اور حدیثوں سے مفہوم کی تائید ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ نماز مومن کی معراج کی روح دو چیزیں ہیں جو نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے عرش پہ بلایا اور معراج کا شرف عطا کیا. اس کی روح دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، بات چیت ہوئی ہے. یہ جو التحیات للہ والصلوات والطیبات جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے محبوب نے، جب اللہ نے پوچھا میرے محبوب کیا لائے ہو، تو آپ نے التحیات پڑھنے شروع کر دیا. التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری قولی باتیں، میری بدنی باتیں، میری مالی باتیں، یعنی عبادت کی ہر قسم آپ کے لیے. جواب میں اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محبوب پھر آپ پر سلام بھی ہو، رحمت بھی ہو، برکت بھی ہو. وہ تین انعامات. یہ گفتگو ہے حدیث معراج کی رات کی. تو ایک تو ہم کلامی، دوسرا اللہ کا دیدار، روحیت باری تعالیٰ. اب اس نماز کو مومن کی معراج کہا گیا. اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ تو نہیں سکتا اس دنیا میں. اگر کوئی بندہ اس دنیا میں جیتے جاگتے حالت بیداری میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا تو منہ سے سامنے دیکھ لیتے. جب طور پہ کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ رب ارنی انظر الیک، اللہ پردے ہٹا، مجھے اپنا آپ دکھا، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہوتا تو منہ سے سامنے دیکھ لیتے، لیکن انہوں نے اشارہ کہ نہیں اللہ دکھا دو. اور اچھا پہاڑ کو دیکھو، میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ برداشت کر جائے تو پھر بات کرنا. روایات میں آتا ہے کہ سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے نا لاکھا، اس کے بھی 100 حصے کے برابر اللہ نے آپ کی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تو موسیٰ صاحب بھی ہوش ہوں گے، گر گیا. یہ پاکا ہوا اللہ، میں مان گیا کہ تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ کا دیدار جو روح ہے معراج کی، وہ تو ممکن نہیں ہمیں دنیا میں. لیکن اللہ تعالیٰ سے حال کلامی ہو سکتی ہے. کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو رب کا قرآن پڑھے. جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو وہ نماز پڑھے. نمازی اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور قاری اس سے رب ہم کلام ہوتا ہے. تو نماز میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، نماز میں کچھ اور وظائف بھی ہم پڑھتے ہیں،
وہ کہ بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ بندے سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس کی تفصیلات تو انشاءاللہ کل ہمارے درس میں آئے گی کہ کیا کیا وہ گفتگو ہے جو بندہ اور اس کا رب کرتا ہے۔ تاہم نماز کو مومن کی معراج کہا گیا، اور اب یہ جو نماز ہے اس کے پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ قرآن میں جہاں بھی حکم آیا وہ نماز کے قائم کرنے کا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو یہ نماز کا قائم کرنا کیا ہوتا ہے، اسی کو سمجھنا ہے۔ اس لیے کہ اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ کچھ جعلی قسم کی پیر بے نمازی اپنے مریدوں کو، نماز تو پڑھتے نہیں نا، اگر وہ کچھ سے کہا جاتا آپ نماز ہی پڑھتے، فرمایا کہ دیکھو نماز قائم کرنے کو حکم ہے، ہم نے نماز دل سے قائم کر لی ہے، اس لیے کہ تمہاری 5 ویلے ساری ہر ویلے یہ تھوکا اور جہلانہ باتیں، اس لیے نماز کے قائم کرنے کا مفہوم سمجھنا ہے۔ چونکہ اللہ کے محبوب پر یہ قرآن اترا، اس کے احکام اترے، اور آپ نے باقاعدہ عمل کر کے دکھایا۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھے جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اللہ کے محبوب نے نماز قائم کر کے دکھائی ہے۔ تو لہٰذا اب نماز قائم کرنے کا معنی کیا ہے؟ نماز کی جملہ آداب کی رعایت رکھ کر انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ با جماعت ادا کرنا، یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ کوئی چیزیں نماز میں فرض ہے، کوئی چیزیں واجب کے درجے میں ہیں، کوئی سنت کے درجے میں ہے، کچھ مستحبات کے درجے میں ہے۔ تو سارے آداب کی رعایت رکھ کر خشوع خضوع کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ با جماعت ادا کرنا، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ جب ہم کرتے نماز میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجبات ہیں، ان کی تھوڑی سی ترسیل جاننی ضروری ہے۔ اس لیے کہ نماز میں اگر کوئی ایک آدھ فرض مس ہو جائے، چھوٹ جائے، نماز نہیں ہوتی۔ واجب اگر چھوٹ جائے غلطی سے بھول کر تو سجدہ سہو ہے، قصداً واجب چھوڑ دیا جائے تو نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے، واجب الاعادہ۔ اس لیے فرائض واجبات کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو آج اس یہ آداب کی ذمہ کی آتی باتیں، تو نماز کی جو فرائض ہے وہ کل 13 ہے، 7 شرطیں ہیں، 6 ارکان ہیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے جن کو پورا کرنا ہے ان کو نماز کی شرائط کہا جاتا ہے۔ نماز کے اندر جو چیزیں ضروری ہیں ان کو ارکان صلاۃ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو شرط ہے نماز کی یا پہلا فرض، اس کا مطلب ہے کہ جسم پاک ہو۔ جب جسم پاک ہونے کی بات آتی ہے تو پھر اس کا 2 معنی ہیں۔ اگر غسل کی ضرورت ہے بندہ غسل کر لے، اگر وضو کی حاجت ہے تو وضو کر لے۔ جب غسل کی بات آتی ہے تو غسل کے فرائض کا جاننا بھی ضروری ہے کہ غسل کے 3 فرض ہے۔ نمبر 1 کلی کرنا، روزہ نہ ہو تو پھر غرارہ بھی کرنا تاکہ پانی اچھی طرح حلق تک پہنچ جائے۔ روزہ ہو تو پھر غرارہ نہیں کرنا، ممکن ہے کوئی ایک آدھ قطرہ اندر چلا گیا حلق میں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بس منہ میں پانی ڈال کے نکال دیں حالت روزے میں۔ دوسرا ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اور ناک کو صاف کرنا تاکہ ناک کی جلد تک بھی پانی پہنچ جائے۔ تیسرا پورے بدن پر پانی کا بہانا اس قدر کہ پورا بدن تر ہو جائے، مال کے برابر بھی جگہ خشک باقی نہ رہے۔ آسان طریقہ یہ کہ پہلے وضو کر لیا جائے، سنت طریقہ جو غسل کرے، اس میں 2 فرض تو آج خود پورے ہو جائیں گے، کلی بھی آپ کر لیں گے، ناک میں پانی بھی ڈال لیں گے، اس کا پورے بدن پہ پانی بہا دیجیے گا۔ لیکن بہرحال پورے بدن پہ پانی بہانا ہے تاکہ پورا بدن تر ہو جائے۔ بہانا اور تر کرنے میں فرق ہے۔ گیلا ہاتھ پھیر دینا یہ بہانا نہیں، یہ تر کرنا ہے، اوپر سے پانی بہہ جائے، اوپر سے پانی گرانا اور بہانا یہ ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے لیکن اگر کسی عضو پر پانی نہیں پہنچتا، مثلا ناخن پالش عورتیں لگا لیتی ہیں تو تہ جم جاتی ہے، پانی نہیں پہنچتا ناخن تک، غسل نہیں ہوتا۔ تو جب غسل نہیں ہوتا تو جسم پاک نہ ہوا، نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس چیز کو ملحوظ رکھنا ہے۔ اگر وضو کی حاجت ہو
تو پھر وضو کر لینا ضروری ہے، اور وضو کے 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، پورا چہرہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی تک، کان کی لو سے لے کر اس لو تک پورا چہرہ دھونا، یہ فرض ہے۔ دونوں بازو کو نیز سمیت دھونا، یہ دوسرا فرض ہے۔ سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا، یہ تیسرا فرض ہے۔ ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، یہ چوتھا فرض ہے۔ اس میں جو کوتاہی ہوتی ہے ادھر اس کو سماعت فرمائیے۔ مصنون طریقہ، آپ بسم اللہ پڑھیں، ہاتھ دھو دیں، اس کے بعد کلی کرے۔ منہ میں پانی دائیں ہاتھ سے ڈال لیتا ہے چلو بھر کے۔ ہم نے دیکھا اچھے پڑھے سمجھدار لوگ بھی بائیں ہاتھ میں منہ میں پانی ڈال رہتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ کہ پانی جب منہ میں ڈالنا ہے تو دائیں ہاتھ سے چلو بھر کے، اور پھر ناک میں جب پانی ڈالنا ہے تو پانی دائیں ہاتھ سے ڈالنا ہے، مگر ناک کو صاف بائیں ہاتھ سے کرنا ہے۔ یہ اسلام کا حسن ہے، اس کی کمال اور خوبی ہے۔ ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرنا ہے، ہر گھٹیا کام بائیں ہاتھ سے۔ اپنے کھانا کھانا تو دائیں ہاتھ سے، پانی پینا تو دائیں ہاتھ سے، استنجا کرنا تو بائیں ہاتھ سے، جوتا اٹھانا تو بائیں ہاتھ سے، کتاب اٹھانی تو دائیں ہاتھ سے۔ تو دائیں ہاتھ کو فضیلت حاصل ہے بائیں پر، تو ہر اچھا کام میں نے کہا دائیں ہاتھ سے کرنا ہے۔ کھانا بھی دائیں ہاتھ سے۔ بات ذہن میں آ گئی، ایک شخص نبی السلام کے زمانے میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ آپ نے اسے فرمایا کہ خدا کے بندے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اب واللہ عالم اس نے نبی السلام کو پہچانا نہیں، یہ اہمیت نہیں دی کہ جی میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ فرمایا پھر تو کبھی نہیں کھا سکے گا۔ اس کا ہاتھ ایسے لکڑی کر خشک ہو گیا، کبھی بھی پھر وہ منہ کی طرف لا ہی نہ سکا۔ اس لیے کسی بھی سنت کی جو بے ادبی ہے نا، یہ محرومی کا باعث بنتا بندہ۔ کوتاہی ہو جانا اور چیزیں، لیکن اس کی اہانت یا اس کی بے توقیری یا اس کی عدم تعظیم بھی ٹھیک نہیں ہے، صرف ایمان کے ساتھ بندے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ خیر، تو ناک میں پانی دائیں سے ڈالنا ہے، مگر ناک کو صاف بائیں ہاتھ سے کرنا ہے۔ پھر آپ نے چہرے کو دھو لینا، دائیں بازو بائیں بازو، پورے سر کا مسح کرنا ہے، پھر اس کانوں کا مسح ہے، پھر گردن کا مسح ہے، انگلیوں کا فلال دونوں طریقے سے، اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، دایاں پاؤں بایاں پاؤں کا فلال۔ پھر جب وضو آپ مکمل کر لیتے ہیں، آسمان کی طرف چہرہ کر کے دوسرا کلمہ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو سامعین محترم، تو پہلی جو شرط ہے نماز کے لیے، انسان کا جسم پاک ہو، غسل کی حاجت ہے تو غسل کر لے، وضو کی ضرورت ہے تو وضو کر لے۔ دوسری شرط ہے کہ ہمارا لباس پاک ہونا چاہیے۔ جب ہم لباس کی بات کرتے ہیں نا، اس مراد ہوتا ہے کہ نمازی کے بدن پر جتنے بھی کپڑے ہیں سب کا پاک ہونا ضروری ہے۔ مثلا سردی کا موسم ہے نا، آپ نے جرابیں پہنی ہوئی تو جرابوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، نیچے انڈر ویئر ہے تو اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اوپر شلوار چادر ہے تو اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اندر بنیان ہے وہ بھی پاک ہو، اوپر قمیض ہے وہ بھی پاک، اوپر سویٹر جیکٹ وہ پاک، ٹوپی، اوپر پگڑی، اوپر کوئی چادر، جتنے کپڑے نمازی کے بدن پر ہیں ان سب کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس میں جو بات سمجھنی ہے وہ یہ کہ بس اوقات بعض بندوں کو پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے کپڑے ناپاک رہتے ہیں۔ جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا پر نماز پڑھا کرو، میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، یا ویسے راستہ چلتے ہوئے کہیں نالی سے کوئی پانی کے چھینٹے اڑ گئے کپڑوں پہ پڑ گئے تو بہانہ بنا دیا جی کپڑے پاک نہیں ہیں، تو یہ صرف بہانے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ مثلا آپ کے پیمان یا پیشاب کو قطرہ گر گیا ہوگا، تو جس وقت آپ جاتے ہیں واش روم میں تو کپڑے شلوار کا یا چادر کا اتنا حصہ پکڑ کر وہی بیٹھ کر دھو دیں تو پاک کر لے۔ پوری چادر یہ پوری شلوار کا دھونا کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ جہاں نجاست لگی ہے، پیشاب لگا جو کوئی اور گندگی لگی ہے، اتنا حصہ کپڑے کو پکڑ کے اب دھو لیں تو پاک ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ ایک معمولی سا بہانہ ہے یا عذر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، لہٰذا بندے کو دھو لینا چاہیے۔ ایک پرابلم۔ دوسرا پرابلم یہ تو بس اوقات بندے کو نا پیشاب جب کرتا ہے تو بعد میں قطرے پھر آ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اصول یہ ہے کہ نماز میں اور وضو میں وہ وقفہ کریں۔
مثال کے طور پر 1:30 نماز ہے نا، تو 1 بجے وہ جا کے پہلے واش روم سے پیشاب کر لے، وضو بھی نہ کرے، چند منٹ 10-15 منٹ کے بعد پھر دوبارہ استنجا کریں، کہ قطرہ تو اگر آ گیا ہوگا، پھر وہ پانی سے جب استنجا کریں گے تو پاک ہو جائے گا جسم۔ اس کے بعد آپ پھر وضو کریں، کیونکہ پیشاب کے فوراً بعد قطرے کا امکان ہوتا ہے، درمیان میں کوئی وقفہ پڑ جائے تو پھر نہیں، دوبارہ جب آپ استنجا کرو سب پیشاب نہیں کرنا، تاکہ پھر دوبارہ آپ استنجا کر کے اثر نو وضو کر کے نماز پڑھ لیں۔ تو میں نے یہ بتایا کہ کپڑوں کا پاک ہونا یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری، جس جگہ آپ نے نماز پڑھنی اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نماز ہم مسجد میں پڑھتے الحمدللہ، مسجد ویسی پاک صاف ہوتی ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، گھر میں اگر کبھی پڑھنی پڑ جائے تو جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اس کے بعد ہے سطر کا ڈھانپنا۔ مات کا سطر اس کے ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ درمیان کا حصہ ہے، اسے ہر حال میں ڈھانپ کے رکھنا ضروری ہے، نماز کے اندر بھی نماز سے باہر بھی۔ اور عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکڑی کے، اور یہ گھٹنوں سے آگے ہاتھ کی ہتھیلی ہیں، ٹخنے سے نیچے پاؤں، اس کو وہ نماز میں ننگا رکھ سکتی ہے، چہرے کو بھی، ہاتھ بھی اور پاؤں بھی۔ یہ سطر کی بات کر رہا ہوں، باقی پورا جسم اس نے چھپا کے رکھنا نماز میں۔ اگر اس کے بال کہیں نظر آ رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی، اتنا باریک دوپٹہ کے اندر سے بال چھلک رہے ہیں تب بھی نماز نہیں ہوگی، بال فوس کے ننگے نماز نہیں ہوگی، پیرنی اس کی ننگی نماز نہیں ہوگی، یہ بال کھلا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ اس کی پوری باڈی، پورا جسم وہ سطر میں داخل ہے۔ ہاں، سوائے اس کے کو چہرہ نماز میں اوپر رکھ سکتی ہے، ہتھیلی اور پاؤں۔ اب جب ہمیں یہ کہا کہ مرد کا سطر جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اس کو ہر حال میں چھپا کے رکھنا فرض ہے، اللہ کی مجبوری ہو یا کوئی زخم ہے، کوئی پھوڑا، ڈاکٹر کو دکھانا تو پھر تو مجبوری ہے، ورنہ حدیث پاک میں ناظر اور منظور، دیکھنے والے دکھانے والے دونوں پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ اسی ایسی تمام گیمز اور کھیل جس میں لوگ لگوٹا کس کے کھیلتے ہیں، جس سے ان کے رام اوپن کھلے ہوتے ہیں، اس کا کھیلنا بھی حرام ہے، دیکھنا بھی حرام ہے، چونکہ سطر ننگا۔ تو سامعین محترم، تو نماز میں سطر کا ڈھانپنا یہ فرض ہے، شرط صلاۃ ہے۔ اس کے بعد قبلہ رو ہونا، اس لیے کہ قبلے کی طرف رخ کرنا یہ نماز کے فرائض میں شامل ہے، تعظیم قبلہ مقصود ہوتی ہے۔ تو اس سے جو مسئلہ درپیش آتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ اگر ایسی جگہ پہ آپ موجود ہیں، قریب مسجد بھی نہیں جس سے آپ کو قبلے کا رخ معلوم ہو، آسمان پہ بھی بادل چھائے ہوئے ہیں، رات کا ٹائم ہے، ستاروں کو دیکھ کر بھی آپ کوئی جہت کا تعین نہیں کر سکتے، بندہ بتانے والے بھی نہیں ہے، پھر کیا کرے بتا؟ پھر بندہ تحریک کرے، سوچ بچار سے کام لے کہ قبلہ کدھر ہو سکتا ہے، جدھر اس کا وجدان کہے کہ جی قبلہ ادھر ہے، ادھر ہو کر نماز پڑھ لے۔ نماز پڑھتے کے بعد کسی کا خدا کی بندے قبلہ ادھر نہیں تھا، قبلہ ادھر تھا، تو انہیں تو غلط پڑھی ہے نماز۔ تو چنانچہ اگر اس نے سوچ و بچار کر کے نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ ادھر نہیں تھا، نماز ہو گئی۔ ہم اس کے پابند ہیں کہ اپنی عقل سے کام لیں، سوچ و بچار کریں۔ اگر دوران نماز کو بتا دے کہ میاں دائیں مڑ جاؤ، بائیں مڑ جاؤ، قبلہ ادھر نہیں ہے، تو آپ کو نماز کے اندر مڑ جانا چاہیے۔ تو لہٰذا آپ قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری۔ ایک مسئلہ آپ نے سنا ہوگا، اندھیرے میں نماز مکروہ ہے۔ اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اندھیرے میں قبلے کا پتہ نہیں چلتا۔ اگر آپ کھڑے ہیں صفوں میں، مسجد میں، لائٹ چلی جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، تو لہٰذا آپ تو قبلہ وہ کھڑے ہیں کہ وہ غلطی قبلے وائی تو ہو نہیں سکتی۔ نمبر 2، ایک اس وجہ سے بھی پسند نہیں اندھیرے میں نماز پڑھنا، نہیں ممکن ہے جہاں آپ نے سجدہ کرو کو کانٹا پڑا ہو، یا کوئی چیز بچھو بیٹھا ہو، یا کوئی اور چیز ہو، اس سے روشنی میں آپ تسلی سے نماز پڑھیں گے، اندھیرے میں آپ گھبرائے کھڑے ہوں گے تو آپ کی توجہ نماز کی طرف نہیں رہے گی، اس لیے اندھیرے میں نماز پڑھنا مکروہ، خصوصاً اس پہ قبلے کی تعین کا پتہ نہیں چل سکتا۔ تو اس کے بعد نماز کا وقت ہونا یہ بھی نماز کی شرط میں داخل ہے۔ نماز کے اوقات مقرر ہیں، کیلنڈر موجود ہے، لیکن اس میں چند باتیں جو اوقات کے حوالے سے سمجھنی ہے وہ ضروری ہے۔
صبح کی نماز میں صبح صادق ہو جاتی ہے، اختتام سحری صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ فجر کا وقت ہے۔ پھر جب سورج ڈھل جاتا ہے زوال سے لے کر آگے عصر تک، پھر عصر سے غروب آفتاب تک رہتی ہے، مغرب آگے پھر عشاء کے وقت تک، پھر عشاء پوری رات رہتی ہے۔ اس میں 3 اوقات ایسے ہیں، ان کو ہم اوقات ممنوعہ کہتے ہیں۔ کوئی نماز ان اوقات میں پڑھنی جائز نہیں ہے، نہ فرض، نہ نفل، نہ قضا، نہ ادا، نہ جنازہ، نہ سجدہ تلاوت۔ وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ عین طلوع جب سورج نکل رہا ہو، عین دوپہر جب سورج سر پہ آ جائے پورا، اور عین غروب۔ یہ 3 اوقات ممنوعہ کہلاتے ہیں، ان اوقات میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ 2 ویسے وقت ہیں، ان کا اوقات مکروہہ کہتے ہیں، ان میں صرف نفل جائز نہیں ہے۔ مثلا صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک آپ 2 سنتے پڑھتے ہیں اور 2 فرض پڑھتے ہیں، نفل نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، قضا نماز اگر پڑھنی پڑ جائے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسجد میں نہ پڑھیں، کہیں علیحدہ پڑھیں، اس لیے کہ آپ تو پڑھیں گے قضا، پھر دوسرا بندے سمجھے کہ یہ نفل پڑھ رہا ہے تو نفلوں کی نیت باندھ کے وہ شروع کر دو نفل، تو مغالطہ لگ سکتا ہے دوسروں کو، ان کو مغالطے سے بھی بچانا ہے۔ دوسرا کہ نماز چھوڑ دینا، قضا کرنا، یہ گناہ کا کام ہے۔ تو اگر کوئی بندہ سمجھدار ہے کہ آگے بھی مولانا صاحب کھڑے ہیں پڑھ رہے ہیں، تو دوسرا بندہ دیکھنے والا بھی اللہ کی لازمی بات ہے قضا پڑھ ہوگا، کیونکہ نفل تو جائز نہیں ہے۔ اچھا، اس سے نماز قضا کر دی تھی، تو وہ ہے گناہ پر گواہ بنانا کسی کو، یہ بھی گناہ ہے۔ لہٰذا اگر قضا نماز پڑھنی ہو تو علیحدہ پڑھ لیں، گھر میں پڑھ لیں، ان اوقات میں جنازے پڑھے جا سکتے ہیں، سجدہ تلاوت بھی کیا جا سکتا ہے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے 20 منٹ تک، جہاں عشاء کا ٹائم ہوتا ہے، درمیان میں صرف نفل پڑھنے جیسے۔ ایسے ہی عصر کی نماز جب آپ نے پڑھ لی، عصر بعد جنازے پڑھ سکتے ہیں، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن علیحدہ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، نفل جائز نہیں ہے۔ اب اس میں ایک ضمن میں مسئلہ ہو چلتا ہے، ظہر کی نماز آپ نے اکیلے پڑھ لی، بعد میں پتہ چل جماعت تو اب ہونی تھی، تو آپ جماعت میں دوبارہ شامل ہو جائیں نفلوں کی نیت کر کے۔ لیکن عصر کی نماز آپ نے پہلے پڑھ لی، جماعت بعد میں ہوئی، عصر کی نماز میں آپ نفلوں کی نیت کر کے شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کے فرض تو ادا ہو گئے، یہ آپ کے نفلوں میں ہے، اور نفل اس وقت میں پڑھنے جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی فجر کی نماز آپ نے پہلے پڑھ لی، بعد میں جماعت ہوئی، تو اس جماعت میں نفلوں کی نیت سے آپ شامل نہیں ہو سکتے۔ مغرب کی نماز میں بھی آپ جماعت میں نفلوں کی نیت سے شامل نہیں ہو سکتے اگر آپ نے پہلے پڑھ لی ہے، تو اس لیے کہ 3 رکعت نفل ہوتے نہیں ہیں۔ تو سامعین محترم، اوقات کے حوالے سے میں نے جو بتایا کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ کوئی نماز جائز نہیں ہے، نہ فرض، نہ قضا، نہ ادا، نہ نفل، عین طلوع، عین دوپہر، عین غروب۔ 2 ایسے وقت ہیں کہ جب صرف نفل جائز نہیں ہے، ان میں سے ایک صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے چند منٹ بعد تک، دوسرا عصر کی فرض ادا کرنے کے بعد غروب تک، نفل کی گنجائش نہیں، باقی قضا وغیرہ جنازے پڑھے جا سکتے ہیں۔ دوسری بات، مغرب کا وقت کب تک رہتا ہے؟ مغرب کا وقت رہتا ہے جناب جب تک عشاء کا وقت نہ ہو جائے تو مغرب کا وقت ہی ہے۔ عام طور پہ ہماری جو ٹائم ٹیبل ہے نا، مثال کے طور پر اگر 15 منٹ کا ہم وقفہ کریں جماعت میں اور اذان میں، تو عموماً ٹائم پہلے شروع ہو جاتا ہے، لیکن 5-7 منٹ بعد اذان آتی ہے، کیونکہ عموماً وقفہ رکھا جاتا ہے، اتنا وقت ہونا چاہیے۔ تو جب تک وہ کیلنڈر کے مطابق ظہر یعنی عشاء کا ٹائم نہیں نہ ہو جاتا تو مغرب کا ٹائم ہے۔ اس کی وضاحت اس میں کر رہا ہوں، کبھی آپ سفر سے آتے ہیں، گھر پہنچتے تو آپ سمجھتا دیر ہو گیا، تو مغرب تو میری قضا ہو گئی۔ بھائی مغرب قضا نہیں ہوئی، چونکہ عشاء کا بھی وقت شروع نہیں ہوا، تو آپ پڑھ لیں اس کو، اور اگر بالفرض قضا بھی ہو جائے تو پڑھ گئی تو ہے نا، عشاء کا وقت بھی اگر بالفرض شروع ہو جائے تو پھر بھی تو پڑھنی ہے۔ اس میں تھوڑا سا اختلاف موجود ہے کہ یہ جو مغرب کی جانب صوفی ہوتی ہے نا، شفق اس کو بولتے ہیں، جب یہ غروب ہو جاتی ہے تو ایک دفعہ سفیدی ظاہر ہوتی ہے،
پھر جب وہ گروپ ہوتی ہے تو پھر اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ہماری یہ فقہ حنفی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سرخی کے بعد سفیدی آئے گی، سفیدی کے بعد اندھیرا آئے گا، جب سفیدی غائب ہو جائے گی پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کے مائداد دو شاگرد ہیں، امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ فرماتے نہیں، جب سرخی غائب ہو جائے اور سفیدی ظاہر ہو جائے اسی وقت عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ روٹین میں تقریباً 1.5 گھنٹہ بن جاتا ہے غروب سے لے کر آگے عشاء کے وقت تک، لیکن 1 گھنٹہ تک تو کم از کم دو، سبھی مابو کے نزدیک مغرب کا ٹائم ہے نا، بے شک اندھیرا چھا گیا لیکن ابھی عشاء کا ٹائم شروع نہیں ہوا تو آپ مغرب پڑھ سکتے ہیں اور آپ کی مغرب ادا سمجھی جائے گی، قضا نہیں ہوگی۔ ایک یہ مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ عشاء کا وقت جب شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر صبح 7 تک ہے، پوری رات آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیٹ اس لیے نہیں کی جاتی کہ بعد میں آپ سست ہو جائیں گے تو نماز آپ کی رہ جانی ہے، اس لیے کوشش کریں جلدی پڑھ لیں، جو بھی وقت شروع ہو پھر اس کے بعد شاید گپے لگائیں، جو کچھ کریں۔ حکم تو یہی ہے عشاء کی بات جلدی سو جایا کریں، دنیا کی باتیں نہ کریں، لیکن تاہم اسی بتا رہا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 12 بجے تو نماز نہیں ہوتی، وہ دن کے 12 بجے عین دوپہر ہے، رات کے 12 بجے کی بات نہیں ہے، پوری رات عشاء کا وقت ہے، صبح 7 تک جب چاہیں آپ پڑھ سکتے۔ تو یہ اوقات کے حوالے سے کچھ ضروری مسائل تھے، تو نماز کا وقت ہونا یہ بھی نماز کی شرائط میں شامل ہے۔ اس کے بعد نیت کرنا، ایک ہوتا نیت کرنا، ایک ہوتا نیت پڑھنا۔ نیت کرنا فرض ہے، نیت پڑھنا مستحب ہے۔ کیا مطلب؟ جب آپ گھر سے آئے نا نماز کی نیت سے، میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں یا عصر یا مغربی کوئی بھی نماز، گھر سے آپ نماز کی نیت سے آئے ہیں، ادھر جماعت کھڑی سے آپ نے خورک اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی، زبان سے سوائے تکبیر کے کچھ نہیں بولے، تو نماز آپ کی ہو گئی، ایک اس لیے کہ نیت آپ گھر سے آئے ہی کر کے، لہٰذا اس کا دہانا کوئی فرض تو نہیں تھا نا، زبان سے ادا کر وہ مستحب ہے، اور بھی اسی کی دعائی جاتی ہے تاکہ بندے کو پتہ ہو میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، کیونکہ دنیا داری کے خیالات بندے کو گھیر لیتے ہیں تو کبھی کبھی یاد ہی نہیں رہتا میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب سنیے، اس وقت اثر کہاں پڑے گا؟ اثر کبھی یہ پڑتا ہے کہ آپ مثلا ظہر کی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں نا، تو 4 رکعت نماز فرض، وقت نماز ظہر، تو غلطی سے زبان سے نکل کے وقت نماز اثر، یا اثر پڑھنی چاہیے تو زبان سے وقت نماز ظہر نکل گیا، اور ایسا ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کے سین میں ایک لفظ آ، نماز آپ نے شروع کر دی کہ خالو میں ظہر کا لفظ کا بولنا تھا، نماز اثر کی ہے، یا ظہر کی نماز میری زبان سے اثر کا وقت نکل گیا تھا تو پتہ نماز ہوئی گئی، نماز ہو گئی ہے۔ کیوں؟ آپ گھر سے ظہر کی نماز کی نیت سے آئے ہیں، تو نیت کرنا فرض ہے، اور نیت کا دل دل کے ساتھ ہوتا ہے، زبان سے نیت پڑھی جاتی ہے، مستحب ہے، زبان سے غلطی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، نیت آپ ہمیں معلوم ہے کہ کون سی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا نماز ہو جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ تو یہ 7 شرائط کی جناب، جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر کا ڈھانپنا، اور قبلہ رو ہونا، اور وقت کا ہونا، اور نیت کرنا، یہ 7 شرائط تھی۔ اب آئیے اندر کی جو چیزیں ہیں، نمبر 1 تکبیر تحریمہ۔ تکبیر کا معنی تو اللہ اکبر کہنا، تحریمہ کا مطلب حرام کرنے والی تکبیر۔ جب تک آپ نے نماز شروع نہیں نہ کی آپ کے لیے باتیں کرنا بھی جائز تھا، کھانا پینا بھی جائز اور حلال تھا، لیکن جب آپ نے نماز شروع کر دی تکبیر کہہ کر، اب آپ کے لیے بات کرنا حرام ہے، ورنہ نماز ٹوٹ جائے گی، کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام نماز میں، یعنی اگر آپ کھانا کھائیں گے یا حتیٰ کہ کوئی چیز منہ میں آپ کے تھی چنے کے برابر ہے، آپ نماز کی حالت میں نکل گئے، نماز ٹوٹ جائے۔ یہاں ایک حلق بذات سماعت کرے، منہ میں کوئی چیز اٹکی ہوئی تھی، اگر چنے کے سائز کے برابر تھی، آپ نے زبان ہلائی اور وہ چیز نکل آئی داڑھ سے کہیں سے چنے کے برابر، پھر آپ اس کا نکل گئے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر نہ محض سے کوئی چیز اٹھائی
بالکل چلنے سے بھی تھوڑی سی، اس کو اگر منہ میں ڈالا اور نگل نماز اب بھی ٹوٹ جائے گی۔ یہ چنے کی بات اس وقت ہے جو اندر منہ کے اندر سے کوئی چیز تھی تو وہ نہ چلی جائے۔ میں ایسے تو چنے سے کم مقدار میں بھی کوئی چیز آپ نگلتے ہیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس پہلی تکبیر وہ تکبیر تحریمہ کسی کہتے ہیں کہ اب اس نے کھانا پینا نماز میں اور باتیں کرنے کو حرام قرار دے دیا کہ یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد قیام ضروری ہے، یہ بس کے درجے میں ہے۔ قیام کا مطلب سیدھے کھڑے ہونا۔ اب اس میں جو پرابلم ہے وہ کہاں پیدا ہوگا؟ آپ بعد نماز میں شامل ہونے کے لیے جماعت کھڑی تھی، بلکہ امام صاحب رکوع میں تھے، نماز میں رکوع میں کھڑے تھے۔ اب آپ نماز میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کیسے شامل ہو؟ آپ کھڑے کھڑے پہلے تکبیر تحریمہ کہے، پھر اس کے بعد دوبارہ تکبیر کہہ کر رکوع میں جائیں، ورنہ ایسے اللہ اکبر کہتے کہتے جھکتے جائیں گے نا تو نماز یہ آپ کی رکعت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ قیام فرض ہے، قیام تو کوئی مقدار نہیں ہے، 1 سیکنڈ کا بھی قیام ہو سکتا ہے، 2 سیکنڈ کا بھی قیام ہو سکتا ہے۔ کم از کم جس وقت آپ نے نماز شروع تکبیر تحریمہ کہی اس کے بعد 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ تو کھڑے ہو نا، تاکہ قیام کی ادنا مقدار تو پوری ہو جائے، پھر دوبارہ تکبیر کہہ کے آپ رکوع میں جائیں جہاں نمازی کھڑے ہیں۔ اگر چونکہ آپ تکبیر کہہ کے رکوع میں شامل ہو گئے، آپ کی وہ رکعت نہیں ہوگی، آپ نے کیا بھی چھوڑ دیا۔ تو 2 تکبیریں الگ بن گئی نا، ایک تکبیر تحریمہ، دوسری تکبیر رکوع کی، اس میں شامل، یہ وہاں مسئلہ پیش آتا زیادہ تر، تو لہذا قیام فرض ہو گیا۔ ہاں اگر کوئی بندہ بیمار ہے، قیام پہ قادر ہی نہیں ہے، تو بیٹھ کر رکوع سجدہ کر کے پڑھ لے، اور بیٹھ کر بھی رکوع سجدہ نہیں کر سکتا پھر اس نے اشارے سے نماز پڑھ۔ لیکن اگر بیٹھ کر رکوع سجدہ کر سکتا نا تو پھر اس کو کرسی پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں، وہ نیچے بیٹھ کر رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھے۔ تو سامعین محترم، یہ تکبیر تحریمہ کی بات میں نے کہا قیام کے اندر قرات، قرآن کا پڑھنا، مطلق قرات ہم فرض کہتے ہیں۔ اگر کسی بندے نے سورۃ فاتحہ پڑھ لیا نا تو فاتحہ بھی تو قرآن ہے، لہذا اس کا فرض پورا ہو گیا۔ اگر ایک بندے نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، آگے کوئی سورت ملا دی جلدی میں، تو اس نے فاتحہ مس کر دی، اگلی سورت پڑھ دی، اس نے قرآن تو پڑھ دیا نا۔ مطلق قرات فاتحہ پڑھ لے تب یا کوئی اور سورت پڑھ لے تب اس کا یہ فرض پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن فاتحہ کو مستقل پڑھنا واجب ہے، سورت ملانا الگ واجب ہے، تو سورت چھوڑے گا تو فرض پورا ہو گیا فاتحہ کی شکل میں، لیکن سورت ملانا واجب تھا تو چھوٹ گیا تو سجدہ سہو آ جائے گا۔ یا اسے سورت پر ہی فاتحہ چھوڑ دیے تو فاتحہ پڑھنا الگ واجب تھا، اس پر سجدہ سہو آ گیا، فرض پورا ہو گیا، قرآن تو پڑھا گیا نا، تو اس کو ہم کہتے ہیں مطلق قرات فرض ہے۔ اس کے بعد رکوع ہے۔ رکوع کا بڑا چکنا ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھ سے مضبوط سے اپنے گھٹنوں کا پڑھنا ہوتا ہے، اور اس انداز سے کہ آپ کا سر، آپ کے کندھے، آپ کی پیٹھ بالکل ایک لیول پر ہو اور ٹانگوں میں خم وغیرہ بھی نہ ہو، لہٰذا یہ رکوع فرض ہے۔ لیکن رکوع سے سیدھے کھڑے ہونا، اس کو ہم قوما کہتے ہیں، یہ واجب ہے۔ رکوع ہی سے سجدے میں چلے جانے سے نماز نہیں ہوتی۔ اگر قصداً واجب چھوڑ دی جائے تو واجب الاعادہ ہوتی ہے، بھول کر واجب چھوٹ جائے تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ لہذا رکوع میں جانے کو سیدھے ایک دفعہ کھڑے ہو، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لکرم، پھر سجدے میں جائیں۔ سجدے میں جانے کو ایک سٹائل ہے، ایسے آگے جھک کر سجدے میں نہ جائیں، بلکہ سیدھے اپنے پاؤں کے اوپر بیٹھیں، پھر سجدہ ریز ہو۔ اس لیے کہ رکوع کہتے جھکنے کو، ایک دفعہ آپ نے رکوع پہلے کر لیا، پھر کھڑے ہو کے جھک کر اگر سجدے میں جاتے ہیں، آپ نے دوسرا رکوع کر لیا، جبکہ ایک رکوع ہوتا ہے نماز رکعت میں، لہٰذا تو اس انداز سے ہر رکعت کا رکوع فرض ہے، دونوں سجدے یہ فرض ہے۔ اور اینڈ پر جو ہے آخری قعدہ، چوتھی رکعت کے بعد یا دوسری رکعت کے بعد، 2 رکعتیں تو دوسری رکعت کے بعد قعدہ آخری ہوگا، اور 3 رکعت مغرب یا وتر تو آخری تیسری کی رکعت بعد آخری قعدہ، اور ادھر 4 رکعت چوتھی رکعت کے بعد، یا 2 لفظ، ایک تشہد اتحیات پڑھنے کو کہتے ہیں، ایک قعدہ بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ تو بیٹھ کر اتحیات پڑھنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اتحیات کا پڑھنا واجب ہے، لیکن اتحیات میں بیٹھنا
اس کو قادہ بولتے ہیں. پہلا قادہ واجب ہے، آخری قادہ یہ فرض کا درجہ. تو یہ صورت بنتی ہے. یہ 6 ارکان ہو گئے: تکبیر تحریمہ، پھر قیام کے اندر قرات، پھر رکوع، پھر 2 سجدے اور آخری قادہ. اب ان سارے آداب کی ریفرنس کو پورا کرنا ہے، واجبات کو بھی پورا کرنا ہے، سنت مستحبات. اب آپ نماز میں حالت قیام میں آپ کھڑے ہیں نا، تو آپ کی نظر سجدگاہ پہ ہونی چاہیے. حالت رکوع میں ہے تو آپ کی نظر آپ کے پاؤں پہ ہونی چاہیے. سجدے میں پڑے ہیں تو آپ کی نظر آپ کے ناک پہ ہونی چاہیے. اور تحیات میں، تشہد میں، قعدہ میں ہے تو آپ کی نظر آپ کی گود میں ہونی چاہیے. جب ایڈ پر آپ نے سلام پھرنا ہے تو آپ کی نظر اس کندھے پر ہونی چاہیے سلام کے دوران. یہ نہیں کہ آخری نماز تک بندہ آپ نظر دوڑائے اٹھائے، یہ ٹھیک نہیں ہے. بس پچھلے بندہ آپ کے رخسار کو دیکھ لے، اتنا مڑے اور نظر کندھے پر رہے. ان فرشتوں کو ہم نے سلام پیش کرنا ہے. اور یہ کل رموز میں آئے گی بات، یہ سلام کیا ہے، اور اس طریقے سے جو نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ نماز کی موجودہ حیت، قیام کیا ہے، رکوع کیا ہے، یہ کیوں رکھے گئے یہ چیزیں، یہ کل کے ہمارے درس کا حصہ ہے. تو سامعین محترم، ایک تو میں نے کہا کہ نماز کو پورے آداب کی رعایت رکھ کر پڑھیں. دوسرا اس میں اس چیز کو ملحوظ رکھیں کہ ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھیں. پھر اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر پڑھیں. خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. تو میں نے نماز پڑھ کر سرور حاصل کرنا ہے، دل کو راحت پہنچانی ہے. نبی علیہ السلام کبھی کبھی حضرت بلال سے فرماتے ارحنی یا بلال، بلال اٹھو یار، اذان کہو اور مجھے راحت پہنچاؤ، کیونکہ نماز پڑھنے سے مجھے راحت ملتی ہے. اس لیے کہ جب بندہ سجدہ پہ جاتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ یوں سمجھے کہ اس نے اللہ کے قدموں پہ سر رکھ دیا. ہمارے بزرگ سے مولانا فضل الرحمان کا مراد آبادی رحمہ اللہ وہ فرماتے تھے کہ اشرف علی، جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں نے اللہ کے قدموں میں پاؤں اثر رکھا اور اللہ نے میرا بوسہ لے لیا، کہ لذت محسوس کرتا ہوں نماز میں. تو یہ نماز کی کیفیات ہم کیسے حاصل کریں گے، یہ انشاءاللہ یہ بات ہم کل کے 10 پر چھوڑتے ہیں. اب اگلی بات جو ہے، جو فرائض کے اور واجبات کے درجے میں ہے، نماز کو نا با جماعت ادا کرنے کی کوشش کرے. یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ نماز اگر جماعت سے پڑھی جائے نا لازماً قبول ہو جاتی ہے. اکیلے پڑھی جائے اس کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے، لیکن جماعت کی نماز کو اس نے قبول کرنا ہی کرنا ہے. کیوں؟ اس کی سنی وجہ. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو مؤذن ہے جسے اذان کہی ہے، یہ نمائندہ ہے اللہ تعالیٰ کا. گویا کہ شریعت نے کہا کہ ایک بندہ ہو جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں بلائے اللہ کے حکم سے. تو مؤذن نے بطور نمائندہ اذان کہی اور یہ کہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور نماز کی طرف، کامیابی کی طرف. وہ اللہ نے خود بندوں کو بلوایا ہے مؤذن کے ذریعے، بندے آگے. اب اللہ تعالیٰ سب بندوں کو گھر میں بلائیں پھر سب کو محروم واپس کر دیں، اس کی شان رحمت کے خلاف ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ خود ہی بلائیں پھر چل بھاگ جاؤ تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. نہیں جی نہیں، وہ تو بن مانگے دیتا ہے. جب خود بلائے پھر عطا نہ کر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو ایک واقعے سے سماعت فرمائے. ایک ذہن آؤ بھی ہوتا ہے اس میں، چونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ سارے ایک جیسے نمازی ہوتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں غریب بھی ہوتے ہیں، خستہ حال بھی ہوتے ہیں، اور ان کی برکت سے باقی لوگوں کی نماز قبول ہو جاتی ہے. کیونکہ روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے چہروں کو نہیں دیکھتا، ان اللہ لا ینظر الی صورکم، نہ اللہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، ولا الی اموالکم، نہ تمہارے مال و زاب کو دیکھتا ہے، امیر ہو یا غریب ہو، ولکن ینظر الی قلوبکم، تمہارے دل دیکھتا ہے، واعمالکم، کہ اور دلی جذبات سے جو اعمال کرتے ہو اللہ کی نظر اس پر ہے کہ عمل میں خلوص ہے کہ نہیں. گویا اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، چہروں کو نہیں دیکھتا. تو شکستہ دل کوئی بندہ سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سب کی نماز قبول کر لیتے ہیں. اس کو ایک واقعے سے سماعت کرے.
علی ابن موافق رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں عرفات کے میدان میں تھا حج کے موقع پر، میں بیٹھا تھا تو اچانک میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب دیکھا کہ دو فرشتے ہیں، ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ میاں اس سال کتنے بندوں نے حج کیا ہے؟ اس نے کوئی فگر بتایا، مثلا 10 لاکھ بندوں نے حج کیا۔ پھر اس نے فرشتے نے پوچھا یہ بتاؤ کتنے بندوں کا قبول ہوا ہے؟ مگر صرف 3 بندوں کا قبول ہوا ہے۔ علی بن موافق کہتے ہیں یہ میں نے سنا تو میں تو چونک گیا اور میں تو رونے بیٹھ گیا کہ میں اتنا خوش نصیب کہا کہ ان 3 میں سے میں بھی ایک ہوں۔ کوئی اللہ کے آنکھ نیک بندے ہوں گے، لاکھوں کو مجمع ہے، پتہ نہیں وہ کون 3 ایسے بندے ہیں جن کا حج قبول ہوا ہے، تو میرا تو حج قبول نہیں ہوا، لہذا اس پر وہ رونے لگ گیا، کافی دیر روتے رہے۔ فرماتی پھر میں مزدلفہ میں آیا اور مزدلفہ میں اسی طرح بیٹھا تھا، پھر میری آنکھ لگ گئی، پھر وہی نظارہ، ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ یار اس سال کتنے بندوں نے حج کیا ہے؟ کہا جی 10 لاکھ بندے تھے۔ کتنوں کا قبول ہوا ہے؟ جی 3 بندوں کا۔ اچھا باقی کا کیا بنا؟ فرمایا باقی کا حج ان 3 کی برکت سے قبول ہو گیا۔ اجتماعی عبادت کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پوری جماعت میں نمازیوں کی سب میں ایسا بندہ موجود ہوتا ہے جس کی خلوص کی برکت سے اللہ سب کی نماز کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس سے نماز بعد جماعت کا اجتماع۔ دوسرا فائدہ جماعت کی نماز کا یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کی آمین حاصل ہوتی ہے، اس سے کہ امام جب سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ہم پیچھے کہتے ہیں آمین، ادھر آسمان کے فرشتے بھی کہتے ہیں آمین، اور آمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استجب، اے اللہ قبول فرما۔ گویا امام نے حالت نماز میں سورۃ فاتحہ کی شکل میں دعا مانگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا تھی نا، صراط المستقیم ہدایت۔ امام نے دعا مانگی، ہدایت کی، ہم نے ادھر سے پیچھے سے آمین کہا، اوپر آسمان کے فرشتوں نے بھی آمین کہی۔ اللہ ان کی دعا قبول کر لے، ان کو ہدایت عطا کر دے، فرشتوں کی آمین۔ یہ فرشتے اس وقت آمین کہتے ہیں جب جماعت میں ہم آمین کہتے ہیں، اکیلے بندے کی آمین پر فرشتے آمین نہیں کہتے۔ اس پر ایک کتابوں میں واقعہ لکھا، ایک بزرگ تھے، ان کی جماعت کی نماز مس ہو گئی، اور آپ کو معلوم ہے جماعت سے اگر نماز پڑھی جائے تو 25 یا 27 مذہب ثواب ملتا ہے۔ اس اللہ کے بندے نے اس نماز کو 25 مرتبہ پڑھا، دہرایا، تاکہ وہ عدد پورا ہو جائے۔ پھر میری جماعت رہ گئی ہے کہ میں جماعت سے پڑھتا 25 نمازوں کا ثواب ملنا تھا، لہٰذا انہوں نے اس نماز کو 25 مرتبہ پڑھا۔ رات کو سوئے، خواب میں ایک فرشتہ نظر آیا، اس سے پوچھا کہ آج آپ بڑی نماز سے پڑھ رہے تھے، خیر تو تھی؟ تو انہوں نے کہا جی میری جماعت کی نماز مس ہو گئی تھی، تو نماز جماعت سے پڑھی جائے تو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اس لیے میں نے اس کو 25 مرتبہ دہرایا۔ اس پر فرشتے نے کہا ٹھیک ہے آپ نے نماز کو تو 25 مرتبہ پڑھ لیا، فرشتوں کی آمین کا کیا بنے گا؟ فرشتوں کی آمین تو آپ کو نہیں حاصل ہو سکتی اکیلے پڑھنے میں۔ اس لیے علماء نے ایک جملہ دکھا، اگر کوئی بندہ جماعت کی نماز مس کر بیٹھے پھر اس نماز کو 1000 دفعہ بھی پڑھ لے، جماعت کی نماز کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ اسی جو ثواب جماعت کی نماز کا وہ اکیلے نماز کا نہیں ہوتا۔ باقی رہا یہ معاملہ، نماز کو ہر حال میں لازم سمجھے، اور دیکھو نا کتنی بڑی تاکید ہے کہ بچہ 7 سال کو جب حکم دو، 10 سال اس کی عمر ہوگی نماز نہیں پڑھتا، مار مار کو اسے نماز پڑھاؤ۔ اتنی تاکید کسی اور حکم کے بارے میں نہیں ہے۔ 3 فائدے ہمیشہ پیش نظر رکھے نماز کے۔ نماز ہمارے ایمان کی محافظ ہے، نمازی بندے کے ایمان محفوظ رہتا ہے، اور موت و کلمہ نصیب ہوتا ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نماز ہمارے کردار کی بھی محافظ ہے، ہمیں بری عادتوں سے، برے کاموں سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اور تیسرا پہلا اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری صحت کی بھی محافظ اور ضامن ہے۔ امریکہ میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ دل کے مریضوں کو انہوں نے سجدے کی حالت میں رکھا، کسی کو 1 گھنٹہ، کسی کو 2 گھنٹے، کئی گھنٹے کا تم سجدے کی حالت میں پڑے رہو۔ پھر وہاں سے جو رپورٹ آئی تھی نا کہ بہت سارے دل کے مریض صحت یاب ہو گئے، بہت ساروں کی حالت پہلے سے بہتر ہے۔
کہ ہماری روح کی بیماریوں کا علاج بھی سجدہ اور نماز ہے۔ اسی ہم کے بعد پر ملا کہتے ہیں کہ نماز ایمان کی محافظ، نماز ہمارے کردار کی محافظ، نماز ہماری صحت کی ضامن ہے۔ تو لہٰذا نمازی بندے کے چہرے بھی روشن ہوتے ہیں، یا عبادت کا نور ہوتا ہے، اور بے نمازی کے چہرے پر نوست ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑا ضرر یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بے نمازی کی قبر میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے آگ لگی دیکھی۔ ایک نوجوان تھا، اس کی بہن کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنی بہن کی میت کو قبر میں اتارا۔ جب قبر میں رکھ رہا تھا نا، تو چھاتی والی جیب میں بھائی صاحب کے کاغذ ضروری تھے، وہ قبر میں گر گئے، پاسپورٹ وغیرہ، جس شرط کارڈ کوئی، جو اسے قبر کو بند کیا، گھر گیا تو کاغذ سنبھالے، کاغذ نہیں، بڑا پریشان ہوا۔ پھر ذہن میں آیا کہ شاید جب میں باجی کو قبر میں اتار رہا تھا اس وقت قبر میں نہ گر گئے ہوں، لہذا قبرستان جا کر قبر کھول کر دیکھنا چاہیے۔ یہ جناب بھائی صاحب قبرستان گئے، قبر سے مٹی ہٹائی تو کیا دیکھا، پوری قبر آگ کے انگاروں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر چیختا، چلاتا، روتا، کانپتا گھر آیا، لا کر ماں سے کہا کہ امی باجی کیا اعمال کرتی تھی؟ اس نے آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ اس نے کہا جی اس کی قبر میں نے آگ لگی دیکھی ہے۔ ماں نے سنا تو اس کی بھی چیخ نکل کے کہا کہ بیٹا تیری بہن نماز پڑھنے میں سستی کرتی تھی، سستی کبھی پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، کبھی دیر سے، کبھی سویر سے پڑھ لی، یہ سستی ہے۔ جو سستی پر عذاب ہو رہا ہے، جو پڑھتے ہی نہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اور حدیث میں آتا ہے باقاعدہ 99 یا 90 سام اس بندے پر مسلط کر دی جاتی ہے جس کو ڈستے ہیں، اگر ایک سام بھی منہ بار قبر سے نکال کے پھونک مار دے، کنا جل جائے۔ اس لیے خدا را نماز کا ہمیں خود بھی عادی ہونا چاہیے، اور اپنے گھر والوں پہ بھی نماز سے پابند لگا دو۔ باقی سارے نقصان برداشت، لیکن نماز کا ترک برداشت نہیں ہے۔ پیار محبت سے سمجھاؤ ان کو، نماز کی اہمیت بتاؤ تاکہ وہ نمازی بن جائیں۔ اور ورنہ روایات میں آتا ہے کہ 40 گھروں تک ایک بے نمازی کی نوست جاتی ہے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ تو گھروں میں بے برکتی کا اس سبب یہ بھی ہے کہ خود اہل خانہ بھی بے نمازی، تو پورا ماحول بے نمازی ہوگا، تو ایسے معاشرے پر یا ایسے محلے پر یا ایسی بستی پر کیسے رحمت نازل ہو سکتی جب ہوئی بے نمازی لوگ؟ اس سے خدا را اس فریضے کو اہمیت دیں اور اس کے پورے آداب کی رعایت رکھ کر اس کو پڑھیں، جس کا نام اقامت صلاۃ ہے۔ باقی اس میں رموز یہ جو ہے اسرار، یہ نماز قیام ایسے کیوں ہے، نماز میں قیام کیوں رکھا گیا، رکوع کیوں رکھا گیا، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کل کے درس میں آئیں گے کہ جو ہمارے اسلاف تھے ان کی نمازیں کیسی تھی، ہماری نمازیں بے روح کیوں ہیں۔ تو اگر ہم اپنی نمازوں کو جاندار بنانا چاہیں اور شاندار بنانا چاہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب کریم ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں تو ہمارے حال پر مہربانی فرما۔ اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، قصوروں کو معاف فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہدایت کے بعد گمراہی سے بچا، عزت کے بعد ذلت رسوائی سے محفوظ فرما، قرب عطا کرنے کے بعد دوری سے محفوظ فرما، علم عطا کرنے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما۔ میرے مولا عالم اسلام کی حفاظت فرما، خصوصاً فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، شام کے اندر بھی مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر میں بھی مسلمانوں کی مدد فرما، اور ہمارے ملک پاکستان کو امن کا، اسلام کا گہوارہ بنا، اور اسلامی نظام کے نفاذ کے اسباب غیب سے پیدا فرما۔ میرے مولا جو بیمار ہیں صحت کاملہ نصیب فرما، جو پریشان ہیں اللہ پریشانی دور فرما۔ یا اللہ ہمارے بزرگوں کی اللہ ان کو عافیت کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے پر دراز فرما، اور انہیں عافیت والی زندگی لمبی نصیب فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ حفاظت فرما۔ میرے مولا جو لوگ جتنے بھی بیمار ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، غیر رشتہ دار ہیں، محلے دار ہیں، غیر محلے دار ہیں، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔
روحانی جسمانی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ جو لوگ پریشان ہیں گھر بار کی وجہ سے یا کاروبار کی وجہ سے، اللہ پریشانی دور فرما۔ جو مقروض ہیں اللہ قرض ادا فرما۔